السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 16 سیدوں 10 بیویوں کی کہانی سننا اور پڑھنا کیسا؟ کیا فرماتے علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ آج کل جو عورتیں 10 بیوی کی کہانی سنتی ہیں کیا یہ درست ہیں، اور 16 سیدوں کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے اوپر جو سوال سنا کہ 10 بیوی کی کہانی اور 16 سیدوں کا روزہ رکھنا کیسا، اور آج کل یہ ناس میں ہمارے معاشرے میں یہ گھر کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ منتیں مانگتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گی تو میں 10 بیوی کی کہانی سناؤں گی یا 16 سیدوں کا روزہ رکھوں گی۔ اس طرح سے کچھ باتیں سامنے آ رہے ہیں، تو آئیے اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ صورت مسئلہ میں جواب یہ ہے کہ بہت سی عورتیں 16 سیدوں کی کہانی نامی کتاب کو پڑھتی ہیں اور شیرنی وغیرہ پر خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے فاتحہ دلاتی ہے، اور بہت سی عورتیں اس کتاب کے پڑھنے کا منت بھی مانتی ہے، تو ایسی کتاب کا پڑھنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس کتاب میں من گھٹ قصہ از سرتا پا فرضی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں، بلکہ بعض کلمات ایسے ہیں جن کا ظاہر کفر ہے، مثلا کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے اور سیدوں کے نام کی نماز اور نماز روزے ایسے عبادت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ کسی مخلوق کے نام روزہ رکھنا، نماز پڑھنا کفر ہے، اس لیے مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ ان کتاب کو ہرگز نہ پڑھے، نہ سنے، کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ماخوذ فتوی فقہ حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ ماہانہ اشرفیہ شمار نمبر 2000 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کتاب کا جو 10 بیوی کی کہانی یا 16 سیدوں کے روزے کے نام سے جو کتابیں آتی ہیں، اس میں من گھٹ بات کیا ہے جس کا پڑھنا بھی کفر ہے۔ کیوں کہ جو پڑھا جاتا ہے، جو اس پر عمل کیا جاتا ہے، جو اس میں کہانیاں اور قصے لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کو اگر ہم کہیں سب سے پہلے کہ 10 بیوی کی کہانی، اور دوسرا ہے کہ 16 سیدوں کا روزہ، کیونکہ روزہ فرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز بھی فرض عین ہے۔ نماز کسی بندوں کے لیے، کسی مخلوق کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ نماز جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کہ 16 سیدوں کے روزہ، 16 سیدوں کے نام سے روزہ، اب نام سے اگر کسی کا روزہ رکھا جائے، کسی کے طرف نسبت کیا جائے تو وہ تو پھر کفر ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے، اگر جو فرض ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب 16 سیدوں کے روزے کے بارے میں جواب مکمل ہو چکا۔ اب 10 بیوی کی کہانی جو یہ منتیں مانگتی ہے کہ ہم صرف 10 بیوی کی کہانی، اگر میری منت پوری ہو جائے گی تو ہم 10 بیوی کی کہانی سناؤں گی یا پڑھوں گی یا سنواؤں گی اور اس میں فاتحہ دلواؤں گی، بلکہ اس سے تمام مسلمانوں مرد عورت کو بچنا چاہیے۔ محقق مسائل جدید حضرت مفتی محمد نجام الدین رضوی برکاتی جامع اشرفی مبارک پور اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب میں بے اصل کہانیاں درج ہیں اور بہت سے عبارتیں ایسے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مصنف کوئی شیعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولف کا نام اور اس پر درج نہیں، تاکہ سنیوں میں بھی یہ کتاب پھیلے، عورتوں کو سمجھائیں کہ اس کتاب سے باز آ جائے اور توبہ کرے۔ اب جو ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نجام الدین رضوی علیہ رحمہ جو ہے اپنے بیانات میں بھی کہا، اپنے اور فتویٰ میں بھی کہا ہے
کہ اس کتاب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اس کتاب بے اصل ہے، اس کتاب میں کوئی کہانیاں نہیں ہے، اور حضرت نے یہ بتایا کہ اس کتاب میں جو واقعات درج ہے، جو قصے کہانیاں درج ہے، تو اس میں شیعیت کا بو آتی ہے۔ کیوں کہ اس کتاب کا لکھنے والے کا نام، جس کو مصنف منصف کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ جو کتاب کا رائٹر ہے، جو کتاب لکھتا ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ سنیوں کے اندر اس کتاب کو پھیلانا ہے، شیعوں کو، تاکہ یہ کتاب جو ہے سنیوں کے اندر پھیلے، اس کا بھی ایمان چلے جائے، کیونکہ اس کا تو ایمان پہلے سے جا چکا ہے، وہ ایمان پر ہے نہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو سنیوں کے بیچ میں لا کر کے اس نے کھڑا کر دیا تاکہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اور اس کتاب کو پڑھنے سے جس طرح سے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، اسی طرح سے سنی صحیح العقیدہ مرد عورت کا بھی ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ تو حضرات محترم، گزارش ہے کہ اس کتاب سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بچائے۔ اگر جس کے بھی گھر میں یہ کتاب ہے تو اس کتاب کو کسی گڈھے میں دفن کر دیا جائے، یا پھر اس کتاب کو جلا کر کے اس کتاب کے راکھ کو دفن کر دیا جائے۔ اس کتاب کو اپنے گھر سے نکالے یا کسی مسجد میں رکھ دے، تو وہاں کے جو ائمہ حضرات ہوں گے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اس کتاب کو جو دفن کر دیا جائے گا۔ اور ہم سب کو اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے واقعات سے بچائیں۔ ہاں، آپ ثواب کے نیت سے جو ہے آپ اپنے فرض نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ جو آپ کا نماز قضا ہو چکا ہے اس کو ادا کرے۔ جو آپ کا روزہ چھوڑ چکا ہے، جو رمضان کا روزہ جو فرض ہے، اگر وہ چھوٹ چکا ہے تو اس کو رکھا کرے، نہ کہ 16 سیدوں کے نام سے روزہ رکھے۔ روزہ کسی کے نام سے نہیں رکھا جاتا ہے، اگر روزہ رکھا جاتا ہے تو صرف رب کائنات کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نماز پڑھا جاتا ہے تو رب کائنات کے لیے نماز پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کو اگر واقعہ بیان کرنا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بیان کریں۔ آپ کو اگر کس سے کہانیاں بیان کرنا ہے، آپ کو اگر کوئی واقعہ سننا ہے تو ائمہ حضرات کے واقعہ کو سنیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ اپنے موبائل لگا کر کے اس میں سے بیانات سن سکتے ہیں۔ آپ کو اگر پڑھنے کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ سیرت مصطفیٰ کو پڑھا کریں، سیرت فاطمہ کو پڑھا کریں، سیرت خواجہ نواز کو پڑھا کریں، سیرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھا کریں۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھو۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو حضرت عثمان غنی کے سیرت کو پڑھو۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو حضرت علی کی سیرت کو پڑھو۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھو۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو حضرت بلال حبشی کی سیرت کو پڑھو۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے امہات المومنین کی سیرت کو پڑھا کرو۔ جو نیک لوگ ہیں جس کے سیرت کو پڑھ کر کے تمہاری زندگی بھی سدھر سکتی ہے اور تمہارے آخرت بھی سدھر سکتی ہے، تمہیں عبرت بھی ملے گی۔ اور جب تم بزرگان دین اور ہمارے اسلاف کے شریعت کو پڑھو گے، اپنے اعمال کو بھی سدھارو گے، آخرت کے لیے اپنی تیاری کرو گے کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے طریقت، ہمارے شریعت میں کیا ہے، نہ کہ ہم کسی ایرو غیرو نتو خیرو کا کتاب کو پڑھے جس کے مصنف کا نام نہیں، جس کتاب میں اس کتاب کا رائٹر کا نام نہیں، اس کتاب کے بانی کا نام، تو پھر ایسے کتاب کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ لکھنے والا ہی غائب ہے، تو لکھنے والے کے کتاب کا پھر کیا اصل ہے؟ کیونکہ لکھنے والا کے کتاب اگر لکھنا، جس نے کتاب لکھا اس کا نام اگر اس کتاب میں ہوتا تو اس سے بھی کچھ فرق پڑتا کہ نہیں لکھنے والا سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، حضور کو ماننے والا ہے یا نہیں، حضور کے صحابہ کو ماننے والا ہے یا نہیں، حضرت امیر معاویہ کو ماننے والا ہے یا نہیں، حضرت علی کو ماننے والا ہے یا نہیں، حضرت عمر فاروق کو ماننے والا ہے یا نہیں، حضرت بلال حبشی کو ماننے والا ہے یا نہیں، سرکار غوث اعظم کو ماننے والا ہے یا نہیں، سرکار خواجہ نواز کو ماننے والا ہے نہیں، حتیٰ کہ تمام بزرگان دین کو ماننے والا ہے یا نہیں، تو اس سے پتہ چلتا، کیونکہ اس نے تو چالاکی کر کے، اس نے جو ہے غداری کر کے جو اپنے نام ہی ہٹا دیا کتاب سے، جس کا نام کا پتہ نہیں تو پھر اس کتاب کا اصل کیا ہو سکتا ہے؟ بات یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے من گھٹ کہانیاں اور من گھٹ قصے کہانیاں سے مولا محفوظ عطا فرمائے، اور ہمیں راہ حق پر جمنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، راہ راست پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گھر میں دین دنیا کی دولت بے شمار عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنے سوال کو کمنٹ سیکشن میں
بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے آپ کو تک جواب پہنچا دیا جائے گا۔ یا آپ اگر ہمارے فقہی مسائل گروپ جو واٹس ایپ پہ چلتا ہے اور فیضان اسلام کے نام سے جو گروپ واٹس ایپ پہ چلتا ہے، اس پہ اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں اور اپنا نمبر کو سینڈ کریں، یا آپ ہمارے نمبر پر میسج کریں۔ ہمارا نمبر ہے 7599049352۔ اس نمبر پر آپ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں جوڑ دیا جائے گا، اور ہمارے چینل پر آپ جڑے رہیں اور ویڈیو کو پورا سے پورا سنا کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں برکت اور اضافہ ہوں گے۔ السلام علیکم۔